سید اولین و آخرین نے دی ہے، لیکن خبر دینے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا، اور پتہ کب چلا؟ جب صدیق اکبر نے اس خبر کو پھر خبر بنا کے پیش کیا، پتہ چلا رازدان علم نبوت صدیق اکبر کی ذات ہے کہ خبر نبی نے دے دی، لیکن خبر پہنچانے والے صدیق اکبر کی ذات بنو۔ تو یہ میں نے قصہ کس لیے سنایا؟ اس لیے سنایا کہ ایسا کلام بعض اوقات ہو جاتا ہے جو ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے ہے، لیکن سمجھانے والا کوئی ایک ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کلام ہوتا ہی ایک کے لیے ہے، سبحان اللہ، وہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں نے پچھلے درس میں کہا جب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو لکھا کیوں ہے رومی صاحب نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رومی صاحب نے نہیں لکھا، یہ حسام الدین چلپی نے لکھا ہے۔ ایسا ہی حضرت، یہ لکھنے والے وہ ہیں، وہ تو اپنے حال میں گم ہوتے تھے، وہ بولتے جاتے تھے یہ لکھتے جاتے تھے، وہ بولتے جاتے تھے یہ لکھتے جاتے تھے، اور صوفی کا صاحب حال ہونا ثابت ہے، تو وہ اپنے حال میں کوئی بات کرے تو پھر اس کو شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو قرآن و سنت کے کسوٹی پر رکھو، چاہے وہ کتنے بڑے صوفی کا کلام ہو، اگر اس میں تمہیں نظر آئے کہ سکم ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، اسی کی ذات تک محدود رہنے دو، دوسروں کو بھی منع کرو کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس صوفی کا صاحب حال ہونے کی کیفیت میں کلام کرنا اس کے لیے مفید ہے، اور تمہارے حق میں وہ عین مصیبت ہے، خطرہ ہے، تمہارے لیے جہنم کا انگارہ ہے۔ اس لیے جو خاصوں کی چیز ہے وہ خاصوں کے لیے ہے، جو عاموں کے لیے ہے وہ عاموں کے ساتھ خارج ہے۔ اب جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ ایسے کلام نہیں کرتے۔ اب وہ ایک کلام ہے بڑا مشہور اہل تصوف میں، یہاں انہوں نے اس جو شرح ہے یہ مفتاح العلوم، اس میں لکھا ہوا بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اہل اللہ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ ارواح ہونا اجساد ہونا، ارواح ہونا اجساد ہونا و اجساد ہونا ارواح ہونا۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری روح ہمارا جسم ہے اور ہمارا جسم ہماری روح ہے۔ اب یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہی مقام ہے جہاں انسان فانی فی اللہ ہو جاتا ہے، اور کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کے جسم میں روح نظر آتی ہے اور ان کے روح میں ان کا جسم نظر آتا ہے، وہ اندر سے باہر نظر آتے ہیں، باہر سے اندر نظر آتے ہیں، لہذا حقیقت بھی وہی ہے، شرافت بھی وہی ہے، ولایت بھی وہی ہے، اور فنایت بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ، حضرات یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو رومی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ پس بزرگان این گفتند از گزاف، گزاف کہنے ہیں میں شغل گپا مارنا، اس کو گزاف کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین نے یہ شغل کے طور پر اور ایسے مذاق کے طور پر یہ بات نہیں کہی۔ کون سی بات؟ جس میں پاکاں عین جاں افتاد صاف، کہ پاکوں کا جسم بالکل ایسے صاف ہوتا ہے جیسے روح صاف ہوتی ہے۔ یہ دو شعر یہ بھی کٹھے پڑھوں گا۔ اب اگلے شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھو یہ وہ مقام ہے جب انسان دیکھو شہوات سے جان چھوٹ جائے تو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور اس پوری مجلس میں کیا جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس میں بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ شہوات پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے، شہوات کو انہوں نے اپنے پاؤں کے تلے دبا لیا ہے۔ نہیں، ہر قدم پر ہزاروں شہوتیں سر اٹھاتی ہیں، تم ایک کو دباتے ہو تو 5000 اور نکل آتی ہیں۔ حضرات بہت مشکل بات ہے، یہ تصوف کا جو سفر ہے واللہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، یہ بہت بڑا سمندر ہے، اور حقیقت کہوں تو ابھی اس کا ایک قطرہ بھی چکھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، مجھے بھی پتہ نہیں بعض لوگ کیا کیا سمجھتے ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس دریائے معرفت و تصوف کا بھی ایک قطرہ بھی چکھنے کو نہیں ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سامنے بہت بڑی بڑی آڑ موجود ہے، بڑے بڑے سپیڈ بریکرز موجود ہیں،
بڑے بڑے پردے موجود ہیں، ایک کو ہٹاتے ہیں 10 اور پردے آ جاتے ہیں۔ ایک خواہش پر قابو پا لیں تو اندر سے خوشی ہوتی ہے، آج میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اگلے دن 10 گناہ اور ہو جاتے ہیں۔ حضرات یہ خواہشات پر جس آدمی کو قابو پانے کا ہنر مل جائے، اس کی روح جسم بن جاتی ہے، جسم روح بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ باہر سے بھی صاف ہے اندر سے بھی صاف۔ تو رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا جسم بھی روح بن گیا، تو فرماتے ہیں اس جسم سے پھر ہونے والا عمل بھی روحانی ہے، قول بھی روحانی ہے، فعل بھی روحانی ہے، اس کا ذکر بھی روحانی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس طرح روح مطلق ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتی، روح کے اندر اطلاق ہوتا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہوتی ہے، فرمایا اس طرح، اور روح بے نشان ہوتی ہے، اس کا نشان بھی نہیں ہوتا، فرمایا اس کا قول بھی بعض اوقات اس حال میں ڈل جاتا ہے، فعل اس حال میں ڈل جاتا ہے، اس کے احوال اس حال میں ڈل جاتے ہیں کہ وہ بے نشان ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ جس طرح روح نظر نہیں آتی، اس طرح اس کے بعض اقوال و افعال بھی مثل روح مطلق بن جاتے ہیں۔ تو یہ ولی علی الاطلاق کہلایا جاتا ہے، اور ولی علی الاطلاق وہی ہوتا ہے جس کو خواہشات پر قابو پانے کا اللہ ملکہ دے دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے۔ حضرات جن کو یہ مقام حاصل ہو، پھر ان کا قول بھی بے نشان ہے، ان کا قول مثل روح کے ایک راز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں نا ان کا قول اور عمل، بعض اوقات وہ عمل ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھو ثابت ہے کہ نہیں، علماء بیٹھے، میں ان سے رہنمائی لے کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ پتہ ہے آپ کو کہ بولتے نہیں آپ لوگ؟ تو آپ کا عمل کیا تھا حضرت خضر کا؟ حضرت خضر کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے کشتی توڑ دی، پانی بھی کشتی کو توڑے تو تھوڑا کیا حال ہوئے گا ہے جی، اور تانوں ترنا بھی نہ آندہ ہو رہا، تو پھر آپ کا حال کیا ہوگا؟ بولو نا حضرات، خوف ہے کہ نہیں؟ بظاہر یہ آپ کشتی میں بیٹھے ہو، کشتی توڑنا شروع ہو جائیں، اور چنگے پلی دیوار ہے گھر کی بنی، اس دیوار کو گرا دیں، تو فرمایا ان کا عمل، اب سنو، فرماتے ہیں ان کا عمل بھی روح کی طرح چھپا ہوا ہے، یعنی عمل نہیں چھپا ہوا، اس کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ تمہیں اگر نظر نہیں آتی تو انکار نہ کرو، ہاں یہ کہو یہ عمل خضر کے ساتھ خاص ہے۔ اب خضر کا عمل اپنے سامنے رکھ کر تم کسی کے گھر کی دیوار نہیں گرا سکتے، نہ تم کشتی کو توڑ سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ تم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ تمہارا جسم روح بن جائے اور روح تمہارا جسم بن جائے۔ جسے یہ مقام حاصل ہو جائے وہ جو کچھ کرتا رہے خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ تو جس طرح ان کا جسم روح کی مثل ہو جاتا ہے اور بے نشان ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کا عمل اسی جسم سے سرزد ہونے والا وہ بھی حقیقت کے لحاظ سے بے نشان ہوتا ہے، نظر نہیں آتا یہ کیوں کر رہا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا انا الحق، فرمایا اب یہ کہنے کے لیے صرف اے منہ نہیں چاہیے، منہ یہ واسطے اندروں باروں ایک ہونے دی۔